بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، شرک اصغر کی قسموں میں تیسرے نمبر کے پر جو شرک اصغر میں آتا ہے نیت اور ارادے کا شرک، یعنی جو نیتوں میں ہوتا ہے، ارادوں میں ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے کہ کس کے دل میں کیا ہے، ارادوں میں کیا ہے، اللہ اور بندہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ اس کی کچھ باتیں اس سے قبل درسوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اب اسی ضمن کی ایک اہم بات جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اس قول کے اندر ہے، جسے صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بیان کیا، اسے قبل آیت گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی کا ارادہ کرے، وزینتها، اور دنیا کی زندگی کی زینت، آرائش، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم اسے اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، ان لوگوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور ان کا کیا کرایا سب دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے۔ اس ضمن میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف سے اس آیت کے معنی کے بارے میں کئی اقسام ذکر کی جاتی ہیں، جسے آج کل لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے معنی کو نہیں سمجھتے۔ پہلی چیز اسی میں سے ہے عمل صالح، جیسا کہ بہت سارے لوگ صدقہ، نماز، صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا، اور لوگوں کے ساتھ احسان، اللہ کی خوشنودی کے خاطر کرتے ہیں، ظلموں کو چھوڑ دینا وغیرہ، جسے انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اس کے ثواب کی امید آخرت میں نہیں لگاتا، یعنی وہ چاہتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اس کے اجر کی امید آخرت نہیں، دنیا ہونی چاہیے، یعنی اس کا بدلہ مجھے دنیا کے اندر مل جائے۔ یہ بھی اسی کے اندر ہے۔ اللہ نے ارشاد کیا فرمایا؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش اور اس کی زینت کا ارادہ کرے۔ یہاں ارادہ وہی ہو گیا، کام اللہ کے لیے کیا گیا ہے، لیکن ارادہ آخرت نہیں ہے بلکہ دنیا ہے، وہی بیان کرنا مقصود ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ثواب کی امید آخرت میں نہیں لگاتا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے اور تمناؤں کو پورا کرے، یا اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرے، یا دائمی طور پر اس پر اپنی نعمتیں نازل فرمائے، یعنی لوگوں کی جو بھی اپنی اپنی خیالات، اپنی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اس کا ارادہ جنت کی طلب اور جہنم سے بچنے کا نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو اس کے عمل کا ثواب دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اس کے پہلے بھی میں نے بیان کیا، عمومی طور کے پر جو تبلیغی جماعت کے اندر معاملات چلتے ہیں، کسی بھی عمل کا، نیکی کا ثواب آپ کو دنیا کے اندر اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ بتاتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے آپ کے بدن کے پر کیا فائدہ ہوگا، جوڑوں کے پر کیا اس کے اثرات ہوں گے، تجارت کے پر کیا اثر پڑے گا، وہ صرف دنیا کی حد تک رکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد کے پر آخرت میں کیا کامیابی ملنے والی ہے وہ نہیں بیان کیا جاتا، جو کہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے مثال کے طور پر جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا، صدقہ، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دینے والا بری موت نہیں مرتا،
صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، مشکلات نہیں آتی ہیں، یہ فائدے ہیں۔ یہ فائدہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ اسی لیے کرے، بلکہ اسے اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ اب یہ فوائد وہ اللہ کے پر منحصر ہے، اللہ کی شکل میں کیسے ظاہر کرے۔ اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، لہذا ارادہ صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے خالص طور پر۔ یہ کام میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے بس میرا مقصود ہے، اللہ اس کی بنیاد کے پر میرے گناہوں کو بخش دے اور اپنے رحم و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخلہ دے، جہنم سے نجات دے، یہ میرا ارادہ ہے، یہ میری نیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا میں چاہے تو اس کا فائدہ دے سکتا ہے، اور آخرت میں تو طے ہے، اخلاص کی بنیاد کے پر جو بھی کام کیا گیا ہے وہ اپنا اثر لے کر آئے گا، وہ پھل ثمر آور ہوگا۔ یہ بہت باریک نکتہ ہے جو یہاں پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اپنی نیت، اپنے ارادوں کو صحیح کیجیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم جیسا کہ قربانی کے موقع کے پر یہ آیت پڑھتے بھی ہیں، سورہ انعام کی آخر کی آیت، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں پر لوگ بعض مرتبہ غلطیاں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے جی رہا ہوں، میں اپنے خاندان والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے جی رہا ہوں، جبکہ اللہ نے کیا کہا، زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، موت کا مالک وہی ہے، لہذا اللہ ہی کے لیے سب کچھ کیا جائے۔ فوائد، اس کے اثرات کہاں تک پڑھتے ہیں، صحیح ہے، اس کے اثرات، اس کے فوائد کے پر ہمارا ایمان ہے، اس کے برکات کے پر ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن ارادہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ راضی ہو، یہ اصل مقصود ہے، تو اس بارے میں توجہ دی جائے۔ وہی یہاں پر صاحب کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے فرمان ان کے قول کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص دنیا کی نعمتوں کا ارادہ کرتا ہے، اس کا ارادہ جنت کی طلب اور جہنم سے بچنے کا نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو اس کے عمل کا ثواب دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اللہ محروم نہیں کرتا، ٹھیک ہے تیرا ارادہ دنیا کا تھا، دنیا کے اندر اگر تو چاہتا تھا کہ کوئی مصیبت ٹل جائے یا تجھے نعمتیں مل جائے، جو بھی تھا وہ تجھے مل جائے گا، وہ تجھے دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا نہیں، تو آخرت میں حصہ کیوں ملے گا؟ اس قسم کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ تو یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ نیک عمل اللہ ہی کے لیے کیا گیا، لیکن ارادہ دنیا طلبی ہے، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے یا دنیا کی پریشانیوں کا خاتمہ ہے، تو یہ خالص اللہ کے لیے نہیں رہ گیا، آخرت کی طلب یہاں پر نہیں ہے۔ لہذا ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے کیا جائے۔ اللہ چاہے تو اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر کرے گا اور آخرت میں بھی اس کا انعام ملنا طے ہے۔ اسی میں کی ایک بہت اہم روایت، اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے قبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث ہم سے بیان کیجئے جو ڈائریکٹ آپ نے سنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ سے کسی اور نے اس روایت کو بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صرف 3 سال انہیں ملے تھے، لیکن حدیث کی طلب اور اس کی تڑپ اتنی زیادہ تھی کہ راویان حدیث کے اندر سب سے پہلا مقام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ 5372 روایتیں، 73 روایتیں انہوں نے بیان کی، اتنی کثیر روایتیں۔ اور اس کے بعد جو نمبر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو 2500 سے کچھ زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں، یعنی بالکل آدھی روایتیں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال سے زائد کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 3 سال کا عرصہ گزارا، سب سے زیادہ روایتیں جمع کر لی۔ تو یہ اصحاب کرام سے روایتیں جمع کرتے تھے۔ اب چونکہ انہوں نے مکہ کا دور نہیں دیکھا، مکہ میں کیا کچھ ہوا، تو اصحاب کرام سے ان واقعات کے بارے میں پوچھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کو جمع کرتے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے تھے، سنتے تھے، پورا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگا دیا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی فاقہ کی نوبت آ جاتی، یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ایک ایک دو دو تین تین دن بھوکے رہ جاتے تھے، اس قدر تڑپ تھی حدیث کو جمع کرنے کی، دین کی تڑپ کا جذبہ یہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے مطالبہ کیا، آپ وہ حدیث بیان کیجئے جو ڈائریکٹ آپ نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو وہ روایت بیان کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ڈائریکٹ سنا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرنے کے لیے جب تیار ہوئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، پھر حدیث بیان کرنے کی کوشش کی، بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ سوچئے کہ وہ حدیث کیا ہوگی جس کی بنیاد کے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر تین مرتبہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جب روایت بیان کی، کہا قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ پیش ہوگا ایک شہید کا، سب سے پہلے اسے اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں پیش کیا جائے گا، اللہ اسے اپنے پاس بلائے گا اور اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گا، دیکھ میں نے دنیا میں تجھے اتنا نوازا تھا، یہ تجھے عطا کیا تھا، وہ عطا کیا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے اقرار کرے گا کہ اللہ ہاں تو نے مجھے ساری نعمتیں عطا کی تھی۔ اللہ اس کے بدلے میں سوال کرے گا کہ تو نے میری ان ساری نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا۔ اب شہید کے نزدیک اپنی سب سے بڑی نیکی یہ ہوگی کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کی ہوگی، چنانچہ اللہ کو کہے گا اللہ قاتلت فیک حتی استشہدت، کہ اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر تیری راہ میں لڑا، دشمنوں سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ میری جان قربان ہو گئی، مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ کہے گا کذبت، جھوٹا ہے، تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا، بلکہ یہ کام تو نے لوگوں کے درمیان اپنی بہادری اور اپنی جرأت مندی کے مظاہرے کے لیے کیا۔ لوگ کہیں گے کتنا بہادر ہے، ڈرتا نہیں ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اب یہ کام لوگوں کے درمیان تو نے کیا، لوگوں کی خاطر کیا، لوگوں نے تیری تعریف کی، تیری شہادت کے بارے میں تذکرے ہوئے، یہ کام تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں کے لیے کیا تھا، تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ لوگوں کے لیے کیا، لوگوں نے تعریف کر دی، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے بارے میں حکم ہو گیا اور اسے گھسیٹ کر چہرے کے بل جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سوچئے کتنی بڑی نیکی ہے، شہید کا مقام کتنا بڑا ہے، لیکن ارادہ نیت میں فالٹ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ نیک کاموں کو اللہ کے لیے کیجئے۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ نیک کام اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی اور نیک کام کو روکنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد زرار بنائی گئی، منافقین نے ایک مسجد بنائی، نام دیا مسجد کا، لیکن کام کیا تھا؟ وہاں اپنے لوگوں کو جمع کرنا، منافقین جمع ہوں گے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، وہاں پر سازشیں رچی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، نماز پڑھانے کے لیے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ اس مسجد میں آپ کبھی نہیں جائیں گے، بلکہ حکم دیا کہ جا کر اس مسجد کو توڑ کر اسے آگ لگا دو۔ تو جو مسجد اللہ کی رضا کے لیے نہیں بنائی گئی وہ مسجد نہیں ہے، وہاں سے توحید اور دین کی باتیں نہیں بلکہ دین کو ڈھانے کی باتیں ہوگی، دین کو برباد کرنے کی باتیں ہوگی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دینی کام کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد کے پر آپ کو اجر دیا جائے، بلکہ دینی کام کے ساتھ نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص نہیں ہے، اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، چاہے وہ شہادت ہو، یہاں تک کہ اس کے بعد دوسرا مقدمہ عالم دین کا ہوگا۔ یہ ہم جیسے علماء کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ دین کا علم دنیا کمانے، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ فہامہ بتانے کے لیے نہیں کہ لوگ آپ کی تقریروں کی تعریف کریں، آپ کے علموں کے بارے میں لوگ چرچا کریں، نہیں، اسے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس بارے میں علماء کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ ایک عالم دین کو لایا جائے گا، اللہ اسے بھی اپنی ساری نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گا اور سوال کرے گا کہ تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو کہے گا اللہ میں نے قرآن مجید پڑھا، قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا اور میں نے اس کی تعلیم لوگوں کو دی۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کی تفسیر کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بہتر سے بہتر انداز سے میں نے لوگوں کو درس دے کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی، اسے سمجھانے کی کوشش کی۔
اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، بلکہ تو نے قرآن مجید اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تیری قرأت کی تعریف کریں۔ اب یہاں تو کچھ لوگ خود ہی تعریف کرنے لگتے ہیں لوگوں کا نام دے کر، کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی قرأت بہت اچھی ہے، یعنی اپنا نام نہ لاتے ہوئے دوسروں کا نام دے کر اپنی قرأت کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ تو یہ کام تو نے کیوں کیا؟ کیا قرآن پڑھتا ہے، کیا آواز ہے، کیا لہجہ ہے، بس تو نے میرے لیے نہیں کیا، اور تو نے لوگوں کے درمیان دعوت کا کام، دین کا کام اس لیے کیا تاکہ لوگ تیرے علم کی تعریف کریں۔ جا دنیا میں تو تیرے نام کا ڈنکا بجا، تیری قرأت کی تعریف کی گئی، ہو گیا، میرے پاس کیا لینے آئے؟ تو نے قرآن مجید میری خاطر نہیں پڑھا، دین کا کام میری خاطر نہیں کیا، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنے افسوسناک معاملہ ہے کہ عالم دین بننا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا، حفظ کرنا اور قرآن مجید کو بہترین لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرنا بہت محنت طلب ہوتی ہے۔ دسیوں سال لگ جاتے ہیں، 10 12 سال لگتے ہیں، اور اس کے بعد بندہ جب تک اللہ نے زندگی دی دین کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، لیکن پوری زندگی کی محنت اور کاوش رائے گاہ ہو گئی۔ کس بنیاد کے پر؟ ارادے میں اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ نہیں تھا، للہیت نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پوری زندگی کی عبادت رائے گاہ ہو گئی، صرف بدنیتی کی بنیاد کے پر۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر کے پر ہوگا ایک مالدار، سخی، فیاض شخص، جو اپنا مال پانی کی طرح لوگوں کے لیے اللہ کے دین کے لیے بہاتا تھا۔ اسے اللہ بلائے گا، اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گا، کہے گا کہ ہاں اللہ تو نے مجھے بہت نوازا تھا، مجھے مال کے اندر برکت عطا فرمائی، میرے کاروبار کے اندر ترقی دی، سب تو نے عطا کیا۔ اللہ کہے گا اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ ما علمت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك، جس راہ یا جس جگہ کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ یہاں مال خرچ کرنا چاہیے، چاہے غریبوں کے پر، بیواؤں کے پر، یتیموں کے پر، مسجد ہو، مدرسہ ہو، ریلیف ہو، جہاں مجھے علم ہوا کہ وہاں مال خرچ کرنا چاہیے، میں نے وہاں اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں کتنا فیاض ہے، کتنا سخی ہے، دریا دل ہے۔ مال کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، لاکھوں روپے جب من میں آ رہا ہے دے رہا ہے، ڈرتا ہی نہیں کہ مال میرا کم ہو جائے گا، دیتے ہی جا رہا ہے، دریا دلی کا مظاہرہ۔ یہ کام تو نے محض لوگوں کے درمیان اپنی فیاضی، سخاوت، لوگ تیرے صدقہ و خیرات کی تعریف کرے، کتنا مال خرچ کرتا ہے، لوگوں نے کر دیا، اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ تو نے یہ کام میرے لیے تو کیا نہیں تھا، تو میں کیوں تجھے اجر دوں؟ اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، اسے بھی پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ 3 مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، جسے بیان کرنے سے قبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ معاملہ بہت سنگین ہے۔ 3 کردار۔ شہید یہ اپنی جان قربان کر کے سرحد کی حفاظت کرتا ہے تاکہ باہر سے کوئی دشمن آ کر مسلمانوں کے علاقے یا مسلمانوں کے ملک کے پر حملہ نہ کرے، مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے۔ اور عالم دین یہ لوگوں کے درمیان رہ کر ان کے دین کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو سکے، یعنی وہ باہر کے دشمنوں سے بچاتا ہے شہید، اور عالم دین اندر سے کسی بھی قسم کا فتنہ پیدا نہ ہو، لوگ گمراہ نہ ہو، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اور مالدار اپنا مال لگاتا ہے تاکہ اس مال کے ذریعے وہ دین کی خدمت کر سکے۔ مال کی کتنی اہمیت ہر کسی کو پتہ ہے۔ آپ اگر ایک مسجد بنانے جائے مال کی ضرورت پیش آتی ہے، مدرسہ بنانے جائے مال کی ضرورت پیش آتی ہے، دروس ہے، پروگرام ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، ہر جگہ آپ کو مال کی ضرورت پیش آئے گی، اور وہ مال لگاتے جا رہا ہے۔ کتنی اہمیت ہے! اگر یہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو شہید کا مقام بہت بڑا، عالم دین کو اللہ کے ہاں پر عزت و اکرام بہت بڑا ہے۔ اور یہی معاملہ اگر نیک نیتی کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا جائے تو اس کا جذبہ بہت بڑا ہے، اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کے 2 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے۔ یعنی اگر اخلاص کے ساتھ کھجور کے 2 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا اللہ کی راہ میں دیا گیا، اللہ اس سے جہنم سے نجات دے گا۔ لیکن اگر اربوں کھربوں روپے پوری زندگی خرچ کرتا رہا، وہاں اخلاص نہیں ہے،
وہاں آخرت کی کامیابی، جہنم سے نجات کا جذبہ، جنت میں جانے کی طلب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی امید نہیں ہے تو پھر بیکار ہے، بے معنی ہے۔ یہ ہے اخلاص، للہیت، اور دلوں کے اندر صرف اللہ کی رضا کے لیے جذبہ اور طلب کا فائدہ۔ اب یہاں دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ یہ پہلی سے زیادہ بڑی اور خطرناک ہے، جس کا تذکرہ مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت کے ضمن میں کیا ہے، اسی کے بارے میں یہ آیت نازل بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندہ کوئی نیک کام کرے جب کہ اس کی نیت لوگوں کو دکھلانے کی ہو، نہ کہ آخرت طلبی کی، جس کی میں نے مثال ابھی حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ سب سے خطرناک قسم ہے کہ بندہ کوئی نیک کام کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے، آخرت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ تو چاہے وہ شہادت ہو یا ساری زندگی دین کا کام کرنا ہو یا تو پھر اپنا مال اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنا ہو، سب رائے گاہ ہے، سب بے معنی ہے۔ اب تیسری قسم یہاں پر بیان کر رہے ہیں، کسی نیک کام کو مال کمانے کی غرض سے کیا جائے، کام نیک ہو۔ اب مثال کے طور پر میں دوں، جیسا کہ حافظ قرآن بننا یا تو دین کا علم حاصل کرنا، جذبہ کیا ہو کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے گا، تراویح پڑھائے گا یا لوگوں کو ٹیوشن دے گا یا تو پھر حفظ کلاس چلائے گا، لوگوں کو قرآن حفظ کرائے گا تاکہ اس کے ذریعے اس کی دنیا سنور جائے، کچھ پیسے مل جائے، یا امامت کرنے لگ جائے گا جس کی بنیاد کے پر اس کو پیسے ملنے لگ جائے۔ اور یہی معاملہ علم دین کا ہے کہ عالم بن جائے گا، تقریریں کرے گا، درس دے گا اور پھر اس کی بنیاد کے پر اسے پیسہ ملے گا۔ تو یہ وہی چیز ہے، کسی نیک کام کو مال کمانے کی غرض سے کیا جائے، بہت اہم چیز ہے۔ اپنے بچوں کو آپ اگر دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اگر آپ انہیں حافظ قرآن بنا رہے ہیں، عالم دین بنا رہے ہیں، تو اپنی نیتوں کو صحیح کر لیجئے۔ وہاں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نیک کام ہے لیکن غرض دنیا کمانے کی ہے، دنیا میں عزت کی نام۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ بنا لوں گا، عالم بنا لوں گا تو لوگوں کے درمیان میرا نام ہوگا کہ بیٹا حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں نا، غلط ہے۔ آپ اللہ کے لیے کیجئے کہ یہ میرا بیٹا دین کا علم حاصل کرے گا اور حافظ قرآن بنے گا، اس کی بنیاد کے پر اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت دونوں جگہ اجر عطا فرمائے گا، اس کی بنیاد پر مجھے آخرت میں عزت ملنے والی ہے۔ یہ نیتوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ ٹھیک ہے آپ حافظ قرآن ہے، قرآن مجید تراویح میں پڑھائیے، مدرسہ چلائیے یا تو پھر آپ امامت کیجئے، تو ذمہ داری یہ کرنا ہے، اور اس کی بنیاد کے پر اگر دنیا کا کچھ مال ملتا ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے بہترین اجرت اسے قرار دیا ہے جو قرآن مجید کی بنیاد پر ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی، جہاں پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقیہ دم کرنے کی بنیاد کے پر 30 بکریاں لی تھی، ضرورت تھی ان لوگوں کو، اور اس کے بعد اس کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے کیا کہا؟ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ اجر کے اعتبار سے حق رکھنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ حق اس بات کا ہے کہ اس کے پر اجرت لی جائے۔ لہذا اگر کوئی حافظ قرآن پڑھانے کی بنیاد کے پر اسے اجرت ملتی ہے، یا تو اگر وہ مدرسہ پڑھاتا ہے اس کی بنیاد کے پر، یا امامت کر رہا ہے اس کی بنیاد کے پر، ٹیوشن پڑھا رہا ہے اس کی بنیاد کے پر، تو یہ سب سے بہترین اجرت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو نبی کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ حق جس بات کا رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے پر اجرت لی جائے، یہ سب سے زیادہ حقدار چیز ہے، تو اس بارے میں خصوصی توجہ دی جائے۔ اب یہاں پر مثال دے رہے ہیں، مثلا مال کمانے کی خاطر حج کرنا، یعنی وہاں ارادہ مال کمانے کا ہو۔ بعض لوگ حج کرنے کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے پر وہاں ہم بہتر سے بہتر مال خریدیں گے یا سونا لے کر آ جائیں گے، یا وہاں پر جو چیزیں ہمیں مل جائے گی وہ کم قیمت کی ہوگی اور یہاں لانے کے بعد ہم اسے زیادہ سے زیادہ قیمت میں بیچیں گے۔ بعض لوگ تو یہ حقیقی واقعات ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جب یہ وہاں پر جاتے ہیں تو میڈیکل انہیں فری ملتی ہے، بہت ساری دوائیاں فری مل جاتی ہیں، اسے لے کر آتے ہیں اور وہاں سے لانے کے بعد یہاں لوگوں کے درمیان مہنگی قیمتوں میں بیچتے ہیں۔ میں اپنے بچپن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں
کہ اس ٹائم وہاں پر دوائیاں ملا کرتی تھی پیٹ میں، جسے ہم کدو دانہ کہتے ہیں، اس کی بنیاد کے پر بہت تکلیف ہوتی تھی، وہاں دوا ملتی تھی، آپ چند ڈوز استعمال کیجئے، فوری طور کے پر اللہ شفا دیتا تھا، تو وہاں سے لوگ لاتے تھے اور مہنگی قیمتوں میں یہاں بیچا کرتے تھے۔ یہ وہی چیز ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، مال کمانے کی خاطر حج کرنا، یا دنیا حاصل کرنے کی خاطر ہجرت کرنا، یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر۔ یہ تو حدیث کے اندر ہی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ہجرت جیسا مقدس فریضہ کسی عورت سے نکاح کی غرض سے کرتا ہے تو اللہ کے وہ ہجرت اللہ اس کے رسول کی خاطر نہیں، دنیا کمانے کی خاطر ہوگی۔ یا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا، دشمنوں سے مقابلہ کرنا، مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں، مقصد یہ ہے دشمنوں سے لڑیں گے، انہیں ہرا دیں گے، اور اس کے بعد جو مال ملے گا اس کی بنیاد پر ہماری دنیا سنور جائے گی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور جیسا کہ آدمی اپنے گھر والوں کو پڑھانے کی خاطر، یا ان کے لیے کمانے کی خاطر، یا ان کی نوکری لگانے کی خاطر علم حاصل کرتا ہے، یہ سب مثالیں ہیں، یا مسجد سے تنخواہ پانے کے لیے قرآن سیکھتا ہے، یا نماز کی پابندی کرتا ہے، جیسا کہ بہت ساری جگہ پر ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ نیتوں کے اندر فتور اور اللہ کے لیے نہ کرنے کا نتیجہ ہے، جس سے نہ دنیا تو مل جائے گی، آخرت نہیں ملے گی۔ اب یہاں چوتھے نمبر کے پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ کوئی نیک عمل خالص اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر کرے، لیکن وہ کوئی ایسا کفریہ کام کر رہا ہوتا ہے جس کی بنیاد کے پر اس کا یہ نیک عمل بھی ضائع ہوتا ہے، جیسے یہود اور نصارہ۔ یہ لوگ بہت سارے کام اچھے بھی کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کا عمل ضائع کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، یعنی وہ شرک کر رہے تھے۔ یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے۔ اگر کوئی مشرک، کلمہ گو مشرک جو ہوتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، قبروں کے پر جاتا ہے، کندوری چڑھاتا ہے، نذر و نیاز کرتا ہے، فاتحہ کرتا ہے، بہت ساری چیزیں جو شرک کے دائرے میں آتی ہے، غیر اللہ کے نام کے پر نذر و نیاز ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا ہے، تیجا ہے، فاتحہ، جو بھی ہے غیر اللہ کے نام کا، جو کھلا کھلا شرک اکبر ہے، اگر وہ یہ کر رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی بہت اچھی نیکی کر رہا ہے، بڑی بڑی نیکیاں کر رہا ہے، مثال کے طور پر غریبوں کے لیے وہ ہاسپٹل قائم کر دیا، فری علاج کرا رہا ہے، یا کم سے کم چارجوں میں علاج کر رہا ہے، یا تو غریبوں کے لیے گھر بنا کر دے رہا ہے، یا غریب لوگوں کا نکاح اجتماعی طور کے پر کرا دے رہا ہے، جو بھی ضرورت پیش آ رہی ہے صدقہ و خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس لیے کہ شرک موجود ہے۔ تو یہ عمل جو کہ اچھا ہے، شرک کی بنیاد کے پر سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس بارے میں خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ اب آگے ان چار قسموں کے بعد یہاں صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ مذکورہ دونوں آیات ان چاروں اقسام کو شامل ہے جو بیان کی گئی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا اور دنیا کی زینت اور آرائش کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اسے دنیا عطا کر دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان دونوں کے الفاظ عام ہیں، معاملہ بڑا ہی سنگین ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات سے بچنے کی کوشش کرے کہ آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، جس کا ارادہ دنیا کمانے کا ہو اور اس کے پیچھے اپنی ساری نیتوں کو لگا دے تو وہ دنیا کا بندہ بن جاتا ہے۔ دنیا کا بندہ مطلب وہ دنیا کما رہا ہے، آخرت کا ارادہ اس کا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار و درہم کی چاہت رکھنے والا ہلاک ہو، چادر و کپڑے کی خواہش رکھنے والا نامراد ہو، اگر مل جائے تو خوش ورنہ ناراض، ہلاک و برباد ہو، مصیبت میں گرفتار ہو تو بالکل نہ نکلے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے خبریہ انداز میں۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ جو دینار و درہم کی چاہت رکھنے والے، یعنی وہ چاہتے کہ دنیا کی نعمتیں ہمیں ملے، آخرت طلبی نہیں ہے۔ اور چادر اور کپڑے کی خواہش رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر کاروبار کے ذریعے ترقی کرنا چاہتا ہے، سب کچھ دنیا میں کاروبار کے اندر برکت کی شکل میں مل جائے، آخرت کی طلب نہیں ہے، تو یہ برباد ہو اور نامراد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مصیبت میں گرفتار ہو تو نکل نہ پائے، کتنی سخت بد دعا ہے ایسے شخصوں کے لیے جو دنیا کمانے کی خاطر ساری محنتیں کر رہا ہے، آخرت طلبی اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اسی ضمن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینار و درہم اور کپڑے و چادر کا بندہ کہا، اور اس کے بارے میں خبر کے الفاظ کے ساتھ بد دعا کی جو اس طرح ہے: ہلاک و برباد ہو، مصیبت میں گرفتار ہو تو نکل نہ پائے۔ یہ اس شخص کی حالت ہے جسے برائی نے گھیر لیا اور اس سے نکل نہ پائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ہے، یہی اس کی ہلاکت و بربادی ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد اس سے نکلے نہ، اسی میں گھسا رہے، چالاک چاہنے کے باوجود بھی مصیبتوں کے اندر ہی پڑا رہے، وہ مراد کو نہ پائے اور اسے مصیبتوں سے چھٹکارا نہ ملے۔ یہ مال کی غلامی کرنے والے کی حالت ہے جو صرف مال کی تمنا کرتا ہے، دنیا کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ صفت اس لیے بیان کی ہے کہ جب اسے مال دیا جائے تو خوش ہوتا ہے ورنہ ناخوش۔ یعنی اگر ہمارے یہاں پر بھی جیسے کاروبار کے اندر برکت ہو رہی ہے، تیزا چل رہا ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے، جہاں تھوڑا مندی بھی پریشان ہو جاتے، شکوے شکایتیں کرنے شروع کر دیتے۔ یہ وہی ہے، مل رہا ہے تو خوش، نہیں تو ناراض۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ہمارے دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہے۔ شکر اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، جبکہ ناشکری جو نعمتیں ملی ہوئی ہے اس کو بھی چھن جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس ضمن میں تفسیر تھی جو کہ بیان کی گئی۔ اب یہاں آخر میں چند باتیں صاحب کتاب نے بیان کی ہے کہ یہ جو خواہشات کی غلامی ہوتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینار اور درہم کا دنیا کا بندہ، اسی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کی دو قسمیں ہیں، یعنی مال کی غلامی اور جو بندگی کی جا رہی ہے۔ پہلی قسم یہ ہے انسان اس چیز کا محتاج ہو، جیسے کھانے پینے کا، نکاح کا، گھر وغیرہ ضرورت مند ہے تو یہ سب اللہ سے طلب کرے اور اسی سے امید لگائے۔ یہ انسان کی فطری ضرورتیں ہیں، تو یہ اللہ ہی سے طلب کرے اور اسی سے امید لگائے۔ اس کے پاس مال ہوگا جسے اپنی ضرورت میں استعمال کرے، جیسا کہ سواریاں، جیسے اس وقت تو گدھا استعمال ہوتا تھا، کھچر ہوتا تھا، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اس پر سواری کرتا ہے، بستر لگا کر بیٹھتا ہے، لیکن وہ گدھے کی غلامی نہیں کرتا، اس سے خوف نہیں کھاتا۔ یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ سب انسان کی ضرورت ہے، لیکن انسان اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ انسان آج کے دور میں کیا وہ اپنی 2 ویلر 4 ویلر گاڑیوں سے ڈرتا ہے، سائیکل سے ڈرتا ہے؟ نہیں ڈرتا ہے، اس کی ضرورت ہے لیکن وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اب یہاں دوسری چیز جو بیان کی جا رہی ہے، بتانے کا مقصود یہ دوسری قسم، بندہ ان ضرورت کی چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر جیسے لوگ سوچنے لگ جائے کہ اگر میرا گھر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اس کا ڈر اسے سمانے لگتا ہے۔ میں اگر جاب پر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، میرا کاروبار اگر سیٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے پوری امید رکھے، اور یہ چیزیں جو اسے نعمت کی شکل میں ملتی ہیں، اس کی ضروریات زندگی کی، یہ ڈر ہمارے دل و دماغ کے پر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ نہیں ملی تو میرا کیا ہوگا۔ نہیں، یہ ڈر ہی دراصل خطرناک ہے۔ انسان کو جب یہ چیزیں مل جاتی ہے تو انسان اس سے ڈرتا نہیں ہے، اور نہیں ملنے کے پر ڈر یہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اسی کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب یہ چیزیں نہیں ملتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، پھر وہ مادہ پرستی کی طرف جاتا ہے، رشوتیں لینا شروع کر دیتا ہے، ناجائز کمائی کرنے لگتا ہے، جوا کھیلنے لگتا ہے، سودی لین دین کرنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان ضرورت کی چیزوں کے سامنے وہ ڈر گیا ہے، اس کا محتاج بن گیا ہے، اب اسے یہ چیزیں چاہیے، اللہ سے اسے کوئی حاجت نہیں۔ اگر وہ اللہ سے امیدیں لگائے گا تو اللہ وہ ساری چیزیں اس سے کہیں بہتر شکل میں لا کر پیش کر دے گا، لیکن شرط یہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے امید وابستہ کرے، نہ کہ ان چیزوں کا ڈر اس کے ذہن و دماغ کے پر ہونا چاہیے۔ یہ حرام کمائی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی کو یہاں تعیس عبد الدینار و درہم سے تعبیر کیا گیا کہ دینار و دنیا اور درہم کا چاہنے والا، یعنی اس کے لیے حلال و حرام، جائز و ناجائز کا فرق مٹا دینے والا، اسی کے لیے جینے والا، اسی کے لیے مرنے والا بندہ ہلاک ہو، اور جو اپنا مرکز و محور صرف اللہ کی ذات کو بنائے، اس سے امیدیں وابستہ کرے، تو اللہ اسے دنیا بھی عطا کرتا ہے، آخرت بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ نیت اور ارادے کے بارے میں انتہائی اہم باتیں تھیں جو صاحب کتاب نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق دے۔ ہر چیز، ہر چاہت، ہر ضرورت
اس کی امید کا مرکز صرف اپنی ذات کو بنائے، اور اس کی بنیاد کے پر دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں ہونی چاہیے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی ان ساری نعمتوں کو عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔